کا 15واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے ذکر ہے. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا. وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا. مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع کسبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا. اس نے اس سے کہا بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے. لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا, کھویا ہوا تھا اب ملا ہے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہی کی برکت ہو. آئیے عزیز ہم دعا کریں. ہمارے کمال نہیں مقدس بزرگ آسمانی باپ, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو نبیوں کا معتبر کلام ہے اور جو اندھیری جگہ پر روشنی کرتا ہے. ہم شکرگزار ہیں کہ تو نے اپنا کلام ہماری اپنی زبان میں لکھ کر ہمیں دے دیا تاکہ نہ صرف ہم اسے پڑھیں بلکہ سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. ہم تیرے خادم, تیرے ممسوح, تیرے سورما کے لیے تیری برکت, آسمانی حکمت, روح کی رہنمائی, الفاظ کی فراوانی, جملوں کی ترتیب مانگ لیتے ہیں تاکہ تیرا خادم جب خداوند تیرے مصباح سے تیرے کلام کی باتیں تیرے لوگوں کے درمیان بیان کرے تو روح القدس اس کی مدد کرے اور ہم سب کو سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل عطا فرما تاکہ خداوند تیرے کلام کو سن کر اپنے دل میں رکھ لیں اور تیرے کلام کے خلاف کوئی گناہ نہ کریں. آج کا کلام ہم سب کی برکت, ربیدی, شادابی, روحانی ترقی کا باعث ٹھہرے اور خداوند ہم تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. آمین. آج ہم مصطفی بیٹے کی تمثیل میں سے سیکھیں گے اور مصطفی بیٹے کی تمثیل میں اگرچہ مشہور کردار مصطفی بیٹا مانا جاتا ہے لیکن آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ مصطفی بیٹے کا بڑا بھائی یا ہم بڑا بھائی اسے موضوع کو آج سامنے رکھیں گے. یسوع مسیح نے ایک بہترین معلم اور استاد ہونے کا لوہا بھی منوایا کیونکہ وہ بہت ساری تعلیمات بھی دیتا تھا. یسوع مسیح نے جو 30 کے قریب تماثیل یا کہانیاں سنائیں جن کو علماء مختلف طریقے سے اقسام میں بانٹتے ہیں. ان تماثیل میں کچھ تمثیلوں کو بادشاہی کی تمثیل کہا جاتا ہے اور کچھ تمثیلیں عدالت کی تماثیل کہی جاتی ہیں اور کچھ تمثیلیں خدا کی محبت یا خدا کے فضل کو بیان کرنے کی تماثیل ہے. مصطفی بیٹے کی جو تمثیل ہے وہ فضل کی تمثیلات کا حصہ ہے. یہاں خدا نے ایک باپ کی حیثیت سے اپنی حقیقی محبت اپنے صرف مصطفی بیٹے پر نہیں بلکہ اپنے دونوں بیٹوں پر ظاہر کی اور خدا یہاں بطور باپ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی محبت سب کے لیے اور ان سب کے لیے بھی ہے جو کسی طور سے بھی اس کے فضل کے اہل نہیں ہے لیکن وہ
ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ یہ تمثیل المسیح کی کئی ہوئی تمثیلوں میں سب سے زیادہ معروف یا مشہور تمثیل بھی سمجھی جاتی ہے، لیکن جب میں نے کہا کہ اس کے جو مرکزی موضوع کو سمجھنے میں غلطی بھی کی جاتی ہے، ہم اس کے مرکزی کردار کو مصرف بیٹا سمجھتے ہیں، بلکہ مرکزی کردار اس کہانی میں خدا باپ بذات خود ہے۔ ہاں، مصرف بیٹا جب باپ کے دل کو توڑ کر جب وہ ناراض ہو کر رخصت ہوتا ہے تو ہمیں کلام کا فوکس اس پر نظر آتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے اور خدا کی فضل کو، خدا کی بے بیاں بخشش اور محبت کو جب وہ دوبارہ سے حاصل کرتا ہے تو سپاٹ لائٹ اگرچہ اس پر ٹھہری رہتی ہے، لیکن وہ اس کہانی کا مرکزی کردار نہیں ہے۔ مرکزی کردار خدا باپ ہے، آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح مرکزی کردار ہے۔ جب ہم اس کا سیاق و سباق دیکھیں، کانٹیکسٹ دیکھیں، تو ہمیں خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ یہ موقع وہ موقع تھا جب خداوند گناہگاروں کے ساتھ، مسئول لینے والوں کے ساتھ رفاقت رکھے ہوئے تھا، اور فقیر فریسی آ کر اس پر تنقید کرتے ہیں کہ تو گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا۔ ابھی آگے چل کر میں اشارتاً آپ کو بتاؤں گا، گزرے ہفتے جو تہوار تھا ایک ہمارے ملک میں، تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ مل کر مذبح لگاتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ تو آج ہم یہ بار بار آپ کو بتانے کی ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب تک ہم اتنے بالغ ہو جانا چاہیے ہمیں۔ یہ تو ابتدائی باتیں جو خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، آج بڑا بھائی کون ہے، اس کا کردار اور رول کیا ہونا چاہیے، آج ہم اس تمثیل میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تین تمثیل جن کو ثالوث خدا کو بیان کرنے کے لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی بھیڑ میں بیٹا سرگرم نظر آتا ہے، کھوئے ہوئے درم میں خدا پاک روح سرگرم نظر آتا ہے، اور کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل میں خدا باپ سرگرم ہے اور تلاش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ تینوں تمثیل یک کے بعد دیگرے کہیں گے، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی موقع پر خداوند یسوع مسیح نے یہاں جو ماحول اور موقع میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح پر تنقید ہو رہی تھی کہ یہ گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اور خداوند نے کہا کہ میرے نزدیک جو میرے فضل سے محروم لوگ ہیں وہ کیسے ہیں، میرا فضل تو سب کے لیے ہے، اور وہ لوگ آج جن پر فضل ہوا ہے وہ کیسا کردار بسر کر رہے ہیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ یہ تینوں تمثیلیں پھر خداوند نے کہیں، کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل، کھوئے ہوئے درم کی تمثیل، اور کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل، اور یہ تینوں تمثیل ہمیں ایک بات اس میں ان میں مشترک نظر آتی کہ خدا کھوئی ہوئی چیزوں کی فکر کرتا ہے، اور تیسری تمثیل میں اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کیا گیا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ تینوں تمثیلوں کا خاکہ بھی ایک جیسا، کھونا، کوئی چیز کھو جاتی ہے اور پھر مل جاتی ہے اور پھر خوشی کی جاتی ہے۔ تینوں تمثیلوں میں ہم ایک پلاٹ دیکھتے ہیں، یہ خاکہ آؤٹ لائن دیکھتے ہیں، کھو جانا، ملنا اور پھر خوشی کرنا۔ لیکن پہلی دو تمثیلوں میں تو یہ خاکہ ہمیں بڑا خوبصورتی سے انجام ہوتا ہوا دکھائی دیتا۔ بھیڑ کھو جاتی ہے، مل جاتی ہے اور خوشی منائی جاتی ہے، سکہ کھو جاتا ہے اور خاتون ڈھونڈتی ہے اور خوشی منائی جاتی ہے۔ لیکن اسی تمثیل میں بیٹا کھو جاتا ہے اور مل جاتا ہے، لیکن جب خوشی منائی جاتی ہے تو اس خوشی کو روک دیا جاتا ہے، اس خوشی میں خلل ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہاں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بڑا بھائی جسے اپنے بھائی کے واپس آنے کی خبر ملتی ہے اور ضیافت کی خبر ملتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں اگر ہم غور کریں تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں جان بوجھ کر، چونکہ اس کے سامعین فقیر فریسی تھے، یہودی تھے،
खुदा ने जानबूझ कर कहानी को यहाँ खत्म कर दिया कि बड़ा भाई वापस आया या नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ बड़ा भाई का किरदार जो है वो फकीर फरीसी अदा कर रहे हैं। बड़ा भाई बनी इसराइल है जो पहले फजल में शामिल किया गया था, लेकिन आज वो लोग जिन पर खुदा फजल करना चाहता है वो उनसे महरूम क्यों लोगों को रखा जाता है। इस तमसील के आखिर में हम यीशु मसीह कलीसिया से मुखातब भी है, आज हमसे मुखातब है। अगर जो उस जमाने में जो सबसे पहला फजल हुआ वो बनी इसराइल पर हुआ, लेकिन आज अगर हम इस तमसील को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज सबसे पहले फजल हम पर हुआ है। तो आज बड़े भाई का किरदार हमारा किरदार है कि हम दूसरों को क्या पैगाम दे रहे हैं। हम अपनी वो पहचान जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, तुम शाही कायनों का फिरका हो, तुम इस खास उम्मत होने के लिए बुलाए गए हो और तुम्हारा किरदार दुनिया से फर्क होना चाहिए। तुम सिर्फ एक ही खुदा की प्रस्तुत करो, एक ही खुदा की इबादत करो और मेरे हुजूर किसी और मबूद को ना मानना। खुदा ने ये हुक्म दिया, खुदा ने अपने इकलौते को जब भेजा तो खुदा ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं और कोई दूसरा वसीला नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके आगे हम झुक सके, जिसके लिए हम मजमा लगा सके और जिसके हुजूर हम मांग सके। हम अपने बदनों को अजियत देकर, हम आग के अंगारों पर चलकर अपने निजात को नहीं पा सकते, हम कीमत से निजात को नहीं खरीद सकते, हम नेकियां कमाकर निजात को नहीं खरीद सकते, हम राह में सिर्फ पानी पिलाकर निजात नहीं खरीद सकते। उसके लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है। और आज बतौर बड़े भाई क्या हम भी इस खुशी में शरीक होने से कासर तो नहीं रहने वाले? क्या हम उस ज़ियाफत में दाखिल होने से रोक तो नहीं दिए जाएंगे? हमारे आज कौन से रवैये हैं, वो कौन सा किरदार है जो हमें इस ज़ियाफत में दाखिल होने से महरूम कर देगा? तो यहाँ तीन बातें आज हम देखेंगे कि हमारा गुस्सा क्या इस ज़ियाफत में दाखिल होने से तो हमें महरूम नहीं करेगा? क्या हमारा रूहानी तकबर हमें इस ज़ियाफत में दाखिल होने से महरूम तो नहीं कर देगा? या हमारा खुदा के बारे में गलत शऊर, खुदा के की जात की गलत मालूमात हमें इस ज़ियाफत से महरूम तो नहीं कर देगी? तो पहली बात हम इस तमसील में देखेंगे कि क्या हमारा गुस्सा हमें इस ज़ियाफत से महरूम तो नहीं रखेगा। इस तमसील में मैंने आपको बताया कि मरकजी किरदार बाप है। अगरचे कहानी के आगाज पर बहुत कुछ मुशर्रफ बेटे के बारे में कहा गया, लेकिन दरअसल इस कहानी में अहम किरदार बाप है जो खोए हुए बेटे को तलाश करता है, मुंतजर है और फिर तलाश करता है। हमें इस कहानी का जो नुक्ता अरूज लगता है वो तब लगता है जब खोया हुआ बेटा वापस घर लौट आता है और बाप दौड़कर उसे गले लगाता है, चूमता है, उसे पोशाक पहनाता है, उसे बेटे का दोबारा से मर्तबा देता है। लेकिन ये इस तमसील का नुक्ता अरूज नहीं है। ये तमसील, इसका मरकजी जो मौजू है वो मरकजी मौजू जिसको अमूमन नजरअंदाज कर दिया जाता है कि वो बड़ा भाई जिसने खोए हुए भाई की वापसी को नापसंद किया, जो अपने बाप को नाराज कर देता, जो अपने बाप से नाराज हो जाता। लेकिन खुदा के कलाम में हमने भी सुना कि उसका बाप उससे नाराज नहीं होता। 25वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं लिखा इस कहानी में आगे ये होता है कि लेकिन उसका बड़ा भाई खेत में था और जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी।
تو اس نے ایک نوکر کو بلا کر پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے اور اب ضیافت ہو رہی ہے۔ 28ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو 28ویں آیت میں لکھا ہے وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ یہاں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بڑا بھائی غصے ہوا اور اس نے اس ضیافت میں اندر جانا نہ چاہا۔ وہ غصے کیوں ہوا؟ وہ خوش بھی تو ہو سکتا تھا، وہ خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ اسے خوشی کیوں نہیں ہوتی کہ میرا چھوٹا بھائی ایک عرصے کے بعد واپس آ گیا؟ اس نے خوشی سے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں کام چھوڑ کر واپس آ جاتا، میں بھی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتا؟ وہ غصے میں کیوں آیا؟ یہاں عزیزو کلیسیا، وہ بڑا بھائی غصے میں اس لیے نہیں آیا کہ اس کا بڑے اپنے چھوٹے بھائی کے واپس آنے پر غصے آیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کی توقع تو کر رہا تھا کہ وہ جلد یا دیر سے واپس آ ہی جائے گا، لیکن وہ غصے اس لیے آیا کیونکہ اس کے باپ نے اسے ویلکم کیوں کیا، اس نے باپ نے اس کے لیے خوشی کیوں منائی۔ اس نے یہ سمجھا کہ وہ اہل نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے گیا تھا، وہ اپنے کرتوتوں کے باعث مسائل سے دوچار ہوا تھا، اور وہ جو کچھ اسے اب ملا تھا اس کے وہ اہل نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ باپ نے سب کچھ کیسے بھلا دیا، باپ نے کیسے اسے پھر سے قبول کیا۔ تو جب ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں مصرف بیٹے کے کردار کے بارے میں جب وہ اپنے باپ سے خود گردانہ طریقے سے گفتگو کرتا، جب وہ اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگتا، یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت، بلکہ آج بھی ہے، کہ جائیداد کا حصہ اس وقت بچوں کو ملتا ہے جب باپ رخصت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، لیکن جب اس کے جیتے جی یہ حصہ مانگا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے لیے تو مر جا، میرے لیے تو جی یا زندہ رہ، مجھے کی پرواہ نہیں، جو حصہ تیرے مرنے پر مجھے ملنے کو ہے، میرے لیے تو مر گیا، آج سے مجھے وہ حصہ دے۔ جب ہم اس کا یہ لہجہ اور چھوٹے بھائی کی یہ خود غرضی دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم صرف چھوٹے بھائی پر انگلی نہ اٹھائیں۔ اگر ہم اس بڑے بھائی کے کردار کو دیکھیں تو اس نے بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اس کا رویہ بھی کوئی اس سے مختلف نہیں تھا، اس نے بھی اپنے باپ کے دل کو اسی طرح توڑا۔ دوسرا بیٹا اپنے باپ کے دل کو توڑ دیتا جب وہ اس کی خوشی میں شامل ہونے سے انکار کرتا ہے، جب وہ اس سے شکوہ اور شکایت کرتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں، جیسے آج بھی ہمارے بھی پروگرامز میں کوئی خوشی کی تقریب ہے تو بڑا بھائی منہ سے جا کر ادھر بیٹھ گیا ہے، بہن ادھر ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہے، تو جب عزیز و اقارب سارے نہیں اکٹھے ہوتے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ باپ کیوں نہیں آیا، بھائی کیوں نہیں آیا۔ تو اس معاشرے میں بھی یہ ضروری تھا کہ بڑا بھائی اس تقریب میں اول نشست پر بیٹھا ہو، وہ اس خوشی میں پیش ہو، لیکن وہ اس خوشی سے اپنے آپ کو منع کر کے باپ کی ایک طرح سے رسوائی کر رہا تھا۔ جب باپ نے سنا کہ بیٹا نہیں آ رہا تو یہاں 28ویں آیت ابھی آپ نے سنی ہے کہ بیٹا غصے ہے باپ سے، لیکن باپ غصے نہیں۔ اپنے بڑے بیٹے کو منانے کے لیے یہاں پر اگر غور کرے تو باپ بھی کہہ سکتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، اور ہم اس ضیافت کو جاری رکھتے ہیں۔ اور یہاں اس نے غصے سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ابھی چاہتا ہوں کہ تو جلد آ جا، نہیں تو میں تجھے آگ کرنے والا ہوں، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تاکہ اگر ہم غور کریں تو اس کا باپ کا دل کتنا شفیق نظر آتا ہے کہ وہ
اس کو منانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، وہ اسے گھر میں لانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ اب اگر غور کریں ان پہلی دو تمثیلوں کو ذہن میں رکھیں کہ پہلی تمثیل میں بھیڑ کھو جاتی ہے اور چرواہا ڈھونڈنے جاتا ہے تب تک جب تک وہ مل نہیں جاتی ہے، اور ملتی ہے تو پھر واپس اسے لے کر آتا ہے۔ دوسری تمثیل میں بھی سکہ کھو جاتا ہے اور سکے کو تب تک تلاش کیا جاتا ہے جب تک مل نہیں جاتا اور پھر خوشی کی جاتی ہے۔ لیکن تیسری تمثیل میں بیٹا گھر کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، لیکن باپ اس کو تلاش کرنے نہیں جاتا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں اس تمثیل میں کہ باپ اس کے لیے گھر میں منتظر ہے، بے صبری سے منتظر ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے اور بڑا بھائی اس خوشی میں اس گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے پھر باپ اسے تلاش کرنے جاتا ہے۔ یعنی یہاں حقیقت میں کھویا ہوا کون تھا؟ وہ جو گھر چھوڑ کر چلا گیا وہ تو کھویا تھا، لیکن وہ جو گھر میں تھا وہ کوئی گھر میں باپ سے مخلص نہیں تھا، وہ باپ کی مرضی کے مطابق نہیں عمل کر رہا تھا، اور دراصل یہ باپ اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بڑا بھائی جو میں نے کہا آج ہمارا کردار ہے، اور آج باسیت مسیح قوم ہمیں آج خداوند یہ سنجیدہ سوال ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ آج اگر ہم گھر میں موجود ہیں، آج اگر ہم بڑے بیٹے ہونے کے لیے بلائے گئے، اسرائیل جو پہلا خدا کا بیٹا تھا جس کے وسیلہ سے اس نے پوری دنیا پر فضل کیا، اور آج جو اس نے برگزیدہ نسل ہونے کے لیے اپنی امت کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹی ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو بلایا ہے، تو کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ باپ کے بیٹے اور بیٹیاں، یہ اس زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ ہمیں تو وہ پہچان ہی کھو دی ہے۔ ہم اگر کسی دوسرے مذہبی تقریب میں شریک ہو جاتے ہیں، کسی دوسری تقریب میں شریک ہو جاتے ہیں، ہمیں کون کہے گا کہ یہ مسیحی ہیں، یہ مسیحی بھی ہیں، یہ کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی رسومات ادا کرتے ہیں، یہ ان کے سے مذہبیں لگاتے ہیں۔ اور خدا کا کلام آج ہم سے یہ سوال کر رہا کہ ہمارا کردار آج یا بڑے بھائی کا یہ کردار ہماری زندگیوں میں ہے۔ آج ہم اس کے پاس تو آتے ہیں، ہم چرچ میں آتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اس سے حقیقی تعلق بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ آج ہم اس کے گھر میں آئے ہیں اور ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں جو کبھی اس کے پاس آنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہمارے سارے تعلقات ہمارے باپ کے ساتھ درست ہیں؟ کیا ہمارا باپ کے ساتھ ہمارا تعلق درست ہے؟ ہم بڑے بھائی کی طرح باپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبی ہیں اس سے؟ ہم مذہبی ہونے کا دکھاوا کر سکتے ہیں لیکن ہم حقیقت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم چرچ میں اس کے اپنے بن کر اس کے پاس آئے ہیں، لیکن ہم دراصل اس کے لیے بہت بیگانے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران یہ واقعہ تو بتایا تھا۔ متی 7 باب کی 21 سے 23 آیت میں خداوند نے کہا کہ مجھے خداوند سارے خداوند کہنے والے میرے بادشاہی میں، میرے باپ کے آرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور مگر لوگ اس وقت کہیں گے اس دن، اے خداوند ہم نے تیری نبوت دیکھی، ہم نے تیرا کلام نہیں سنایا، ہم نے بدلوؤں کو نکالا، ہم نے تو معجزات کیے۔ یسوع مسیح نے کہا میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ تو وہ جو سارے مذہبوں کا مزہ اٹھاتے ہیں، جو ہر ایک جگہ پر ماتھا ٹیکتے ہیں، ہر ایک عقیدے کو سچ سمجھتے ہیں، اور وہ وسیلے نجات کے اس نجات بخش خون کو رد کرتے ہیں، اور یہ مانتے نہیں کہ وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، ہمیں اور جگہوں پر جا کر کیوں دستک دینے کی ضرورت ہے جبکہ دروازہ وہ خود ہے۔
جبکہ اس نے کہا دروازہ میں ہی ہوں، تو پھر ہم دوسروں کے دروازوں پر دستک کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں خداوند آج یہ کہنا چاہتا ہے اگر ہم اس کے گھر میں رہ کر اس کے بیٹے کا روپ دھار کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی خوشی میں داخل ہوں گے، تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تم سے کہوں گا کہ میں تم سے واقف نہیں ہوں، میرے حضور سے چلے جاؤ۔ یسوع نے کہا ہے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ تو اپنے غصے کو موقع نہ دیں۔ کئی دفعہ غصے سے ہم کئی باتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، تو غصے کے باعث وہ اپنے باپ کی اس بڑی خوشی میں شریک ہونے سے محروم ہے۔ دوسری بات اپنے تکبر کے باعث وہ اس ضیافت میں شریک ہونے سے قاصر ہے۔ 28ویں اور 29ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس نے کہا، دیکھا کہ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا آیا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ دیکھیں یہ بیٹا اگر باپ کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا، لیکن اس کا اپنے باپ کے ساتھ کوئی گہرا تعلق بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے 28ویں اور 29ویں آیت میں کہ اس کا مزاج کیسا، اس کی گفتگو کیسی، اس کی گفتگو تکبرانہ، وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، تو نے میرا خیال نہیں رکھا، مجھے کچھ نہیں ملا، میرا وہ اپنے بارے میں بات کر رہا اور اسے دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنے اس انداز گفتگو سے اپنے تکبر کو چھپا نہیں پاتا۔ اس کے تکبر کے تین اظہار یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ جو پہلی بات یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو خود ساختہ راست بازی، نام نہاد راست بازی، جو ہم بھی آج کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم مسیح کے پیروکار ہیں، ہم یسوع کا نام لیتے ہیں، نام نہاد راست بازی کا ڈھونگ یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے 29ویں آیت میں کہا کہ دیکھ اتنے سال سے تیری خدمت میں کرتا رہا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر تو نے ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ دوستوں کے ساتھ خوشی کرتا۔ یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری اتنے سال سے خدمت کر رہا ہوں۔ جو خدمت کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے، وہ لفظ یہ ہے کہ میں غلاموں کی طرح تیری خدمت کرتا رہا ہوں۔ وہ چیز تو درست کر رہا تھا لیکن غلط رویے کے ساتھ۔ ہم بھی ایک دفعہ چیز درست کر رہے ہوتے ہیں، بات درست کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج اور رویہ تکبرانہ ہوتا یا رویہ غلط ہوتا۔ اور دیکھیں خدا یہ نہیں دیکھتا کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، خدا یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم اس کے لیے کیوں یہ کر رہے ہیں۔ خداوند یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کے لیے یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ماں باپ بچوں کو کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو کچھ بچے تو صاف انکار کر دیتے ہیں، میں یہ نہیں کرنے والا، اور کچھ منہ چڑھا کر بنا کر پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں رویے درست نہیں، اور یہ دونوں رویے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کام تو درست کرنے کے لیے بلائے گئے لیکن ان کا رویہ غلط ہے۔ باپ کہتا ہے کہ تو کام تو درست کر، اپنا منہ تو درست کر۔ یہ دفعہ ماں باپ کہتے بھی کہ تجھے کام نہیں کرنا تو اپنا منہ تو درست کر لے، ہم خود کر لیں گے، میں خود یہ کام کر لوں گا، تو اپنا منہ نہ بگاڑ۔ تو خداوند آج ہمیں بھی یہ کہہ رہا کہ ہم کیا اتنے سال سے خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت میں ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں اس لیے کہ ہم احسان جتائے اس پر، یا اس لیے ہی ہم چرچ آتے ہیں کسی پر احسان جتانے کے لیے، چرچ کمیٹی پر یا خادم پر کہ میں چرچ میں آیا ہوں۔ ہم کیا
चर्च में, कलीसिया में कोई भी खिदमत अंजाम देते तो क्या हमारा रवैया ये नहीं होता, जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखिए मैं बड़ा काम किया। हदिया देते हुए हम कई दफा ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हमने तो कमाल कर दिया, हम इतना हदिया दे रहे हैं इतने देर बाद, और जबकि खुदा ये कह रहा होता है बतौर बाप, देख रहा होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो नहीं देख रहा होता, जिस नीयत जिसके लिए कर रहे होते हैं वो देख रहा होता है। वो दिल में कह रहा होता है कि मैंने तो सब कुछ तुम्हें दिया है, तुम थोड़ा सा देकर मुझे जता रहा है, मुझ पर एहसान कर रहा है। और खुदा बाप देख रहा होता, और वो आज हमें भी वो कहना चाहता है कि वो इंसान की तरह नहीं देखता। जैसे सैमुअल को खुदा ने कहा पहले, सैमुअल 16 बाब की 7वीं आयत में, कि खुदा इंसान की मानत नहीं देखता, वो जाहिर सूरत देखता है लेकिन खुदावन दिल पर नजर करता है। खुदावन हमारे दिलों और रवैयों को जानता है। तो खुदावन आज देख रहा है कि हम क्या जाती राष्ट्रबाजी के लिए, खुद नुमाई के लिए तो ये नहीं कर रहे, खुद पसंदी के लिए तो ये नहीं कर रहे। तो बेटा अगरचे बाप की, ये बेटा दूसरा बड़ा बेटा छोटे की तरह बाप की घर को नहीं छोड़ता, उसके हुक्म को नहीं तोड़ता, लेकिन घर में रहकर भी उसका अपने बाप के साथ ताल्लुक दुरुस्त नहीं। तो कहता है मैंने तो तेरा कभी हुक्म नहीं तोड़ा। यहाँ वो अपने आप को राष्ट्रवाद जता रहा है, और वजह ये है कि जो यीशु मसीह ने भी कही, तमसील में कहा कि तुम अपने भाई की आंख में सतीर देख लेते हो लेकिन अपनी आंख का तिनका नहीं देखते। तो ऐसा नहीं है कि उसने कभी कोई हुक्म नहीं तोड़ा होगा या कोई गलती नहीं की होगी, लेकिन चूंकि उसे अपने भाई को गुनाह को दुरुस्त साबित करना था, भाई को गलत साबित करना था, इसलिए वो अपने गुनाह देख ही नहीं रहा, और वो कहता है कि मैंने तो कभी तेरा हुक्म नहीं तोड़ा, मैंने तो कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो कभी कोई गलती नहीं की। हम भी कई दफा ये तकबर करते हैं, राष्ट्रबाजी का तकबर, तो मैं तो कभी नहीं गिरता, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। और ये तकबर रखने वालों को ज़बूर 103:30 की 3री आयत कहती है, ज़बूर में इस कहता है कि आए खुदावंद अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो आए खुदावंद कौन कायम रह सकेगा। और खुदावंद जो यहाँ इस चर्च में हम सब मौजूद हैं, खुदावंद अगर यहाँ हम में से हर एक के गुनाहों का हिसाब, बदकारी का हिसाब करे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके जोर में खड़ा हो सके। लेकिन हम यहाँ इसकी ये जो जारी राष्ट्रबाजी थी उसको देखते हैं कि वो अपनी राष्ट्रबाजी के बायस वो समझता है कि मैं बचाया जाता हूँ, लेकिन यहाँ खुदा उनका कलाम में बताता है कि कोई राष्ट्रबाज नहीं, सिर्फ एक ही राष्ट्रबाज है जिसकी राष्ट्रबाजी से मैं और आप बचाए गए हैं, और राष्ट्रबाज हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने दावा किया कि कोई मुझ में गुनाह साबित करे और जिसके पाक कफारे के बायस मैं और आप बचाए गए हैं, वही अकेला राष्ट्रबाज है। और हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं बड़ा राष्ट्रबाज हूँ। और खुदाम का कलाम हमें फिर आगे बताता है कि उसने कहा कि मैंने तेरी कभी हुक्मदुली नहीं की, मैं तो बड़ा अच्छा राष्ट्रबाज हूँ, बेटा हूँ, और तुमने मुझे बकरी का बच्चा नहीं दिया, यानी मैं तेरी खिदमत कर रहा हूँ और तूने मुझे उसका इनाम कभी नहीं दिया। मैं तेरा काम कर रहा हूँ और तूने उसके बदले मुझे कुछ बख्शा नहीं है। तो यहाँ खुदावंद हमें बताना चाहते हैं कि बतौर आज ईमानदार हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या हम आज बरकत पाने की गरज से करते हैं, क्या हम इनाम पाना चाहते हैं? और यहाँ जो वो यहाँ जाहिर कर रहा है उसका तकबर है कि जो मैं कर रहा हूँ उसके बदले में तूने मुझे कुछ नहीं दिया। और
یہاں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دونوں بیٹے کسی طور سے بھی خدا کی محبت کے حقدار نہیں تھے، اور یہ دونوں بیٹے اس کے باوجود خدا کی محبت کو پاتے ہیں۔ اور آج ہم بھی اگر اپنے گربان میں جھانکے تو ہم جو کئی دفعہ ناراض ہوتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تیری خدمت کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو نے ہمیں اس کا صلہ نہیں دیا، کبھی اس سے یہ اپنے گربان میں جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا جو کچھ آج ہمارے پاس ہے وہ اس لیے پاس ہے کہ ہم اس کے حقدار تھے، یا ہم اس کے حقدار تھے جو کچھ خدا نے آج ہمیں پہلے سے دیا ہے۔ تو خدا آج اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج بلائے ہوئے ہیں۔ 29 آیت میں دیکھیں کہ اس کی یہ گفتگو تلخی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ وہ بھائی کے آنے سے ناراض ہوا ہے، یا بھائی کے لیے خوشی منانے سے ناراض ہوا ہے، لیکن یہاں یہ آیت بتا رہی ہے کہ نہیں، اتنے برسوں سے اس کے دل میں باپ کے خلاف باتیں تھیں۔ اور کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی شخص ناراض ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ شخص اچھا اس بات کے لیے ناراض ہوا، لیکن وہ تو پھر پرانے اتنے برسوں کی باتیں جو نکال لیتے ہیں لوگ، تو نے اس وقت یہ کیا، تو نے اس وقت یہ کیا، تو نے اس وقت یہ کیا۔ اس اتنے برسوں سے جو دل میں اپنی باتیں رکھتے ہیں وہ پھر بتاتی ہے کہ میں ناراض اب نہیں ہوں، میں تو اتنے برسوں سے ناراض ہوں۔ اور یہاں اس کا دل جو ہے وہ باپ کے ساتھ کیسا دل ہے، کیسا بیٹا ہے کہ اتنے برسوں سے وہ باپ کے ساتھ بھی رہ رہا ہے، اس کے کام بھی کر رہا ہے، لیکن اتنے برسوں سے وہ باپ کے بارے میں غلط رویہ رکھتا ہے، غلط باپ کے بارے میں سوچ رکھتا ہے۔ اور یہاں بطور آج ایک بھائی کی حیثیت سے خداوند آج ہمیں بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آج جتنے برسوں سے خدا کے ساتھ ہیں، کیا ہماری زندگیوں میں آج یہ پھلداری نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہم بھی کیا اس طرح ناراض تو نہیں ہو جاتے کہ جب ہم دعائی سنتے ہیں لوگوں کی، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کسی کو شفا خدا دیتا ہے، کسی کو برکت نہیں دیتا ہے، کوئی نیا گھر، کوئی نئی گاڑی لے لیتا ہے، کسی کے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو جب ہم یہ دعائیاں سنتے ہیں تو کیا ہم ناراض تو نہیں ہوتے کہ نہیں، میں تو اتنے برسوں سے بلاؤں تیری خدمت کر رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں یہ برکتیں ملی، یا میں بھی دعا کر رہا ہوں تو مجھے کیوں نہیں، میری کیوں دعائیں نہیں سنی جاتی، مجھے کیوں جواب نہیں دیتا؟ یہ گرج اتنے برسوں سے وہ دل میں رکھتا تھا کہ میں بھی خدمت کرتا ہوں، مجھے باپ ایسا پیار نہیں کرتا۔ ہم بھی کئی دفعہ یہ اپنے دل میں باپ سے شکوہ کرتے ہیں اور ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن ان تمام سوالوں کا خدا ایک ہی جواب دیتا ہے کہ پہلے تو حقیقی ایمان کو لے آ، پہلے تو مجھے سچے دل سے قبول تو کر لے، پہلے تو میرے حضور حقیقی طور پر جھک تو لے، اور پھر تو یہ سوال اٹھانا کہ میں نے تجھ سے محبت کی یا نہ کی، میں تو تجھے اپنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں وہ خدا کی وفاداری پر بھی سوال اٹھاتا ہے کہ میں تو وفادار ہوں کہ تو میرے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اس نے جو تکبر، جو تیسری اس کی قسم تھی، اس کے دل میں تکبر تھا، اور اس کا سبب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے دل میں ترس نہیں تھا، ترس رحم نہیں تھا۔ یہاں الفاظ دیکھیں 30ویں آیت میں کہتا ہے کہ مجھے تو نے بچی کا ایک بچہ نہیں دیا، لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا، تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا یہ بھائی آیا، کہہ رہا کہ مجھے تو نے یہ نہیں دیا، لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال اسباب کشتیوں میں اڑا دیا، تو تو نے اس کے لیے بچڑا ذبح کیا۔ تو دیکھیں اس کے الفاظ کہ تیرا یہ بیٹا آیا، یعنی یہ میرا کچھ نہیں لگتا، یہ تیرا ہی ہے، اور تو ہی اسے پیار کرتا ہے، اس نے تیرا ہی مال اسباب اڑا دیا ہے۔ یہاں ہم بھی ناراض ہوتے ہیں باپ سے، اور ہم بھی
یہاں اس کے ویلکم ہونے پر کئی دفعہ ہم بھی ناراض ہوتے ہیں کہ خدا نے اسے کیوں قبول کر لیا، خدا نے اس پر رحم کیوں کیا ہے. لیکن غلطیوں کا اگر خط پڑھیں، غلطیوں کا خط اس کا پہلا چھٹا باب اس کی پہلی آیت، تو خدا ان کا بندہ پالوس ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ آج اگر تم مصرف بیٹے پر انگلی اٹھا رہے ہو، آج تم دوسروں کی غلطی پر انگلی اٹھا رہے ہو، تو کل پھر تم بھی آزمائش میں گر سکتے ہو. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. دیکھا ہے بھائیو، اگر کوئی آدمی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو علم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. وہ کھویا ہوا جو بیٹا جو مل گیا تھا، اور وہ بیٹا جو سمجھا جاتا تھا کہ گھر میں ہے، وہ کھویا ہوا تھا. اور خدا کا کلام آج ہمیں بھی آج بتانا چاہتا ہے کہ تم جو سمجھتے کہ تم گھر میں ہو، تم آپ کی محبت میں ہو، تم بھی کھو سکتے ہو، تم پر بھی آزمائش آ سکتی ہے، لیکن تم اپنے اندر یہ سخت رویے ختم کرو. اور آخری بات، ہمیں اس کا جو شعور تھا باپ کے بارے میں وہ غلط تھا. مصعب بیٹے نے بھی یہ سمجھا کہ باپ اس کی فکر نہیں کرتا، باپ اس کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتا، باپ اسے پیار نہیں کرتا، اس کا مال اس کے لیے ہے اور میں کیوں نہ اپنا مال لے لوں اور میں خود اپنی مرضی سے زندگی بسر کروں. یہ ساری باتیں اس کے دل میں اپنے باپ کے بارے میں تھی، اور وہ اس لیے اپنا مال لے کر سب کچھ لے کر چلا جاتا ہے. اور پھر ہم کہانی جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ اڑا کر جب فارغ ہو جاتا ہے تو پھر کلام کہتا ہے کہ اسے ہوش آیا. جب اسے ہوش آیا تو اس نے باپ کے محبت کی حقیقت کو جانا. اس سے پہلے باپ کی محبت پر کو سمجھنے کے لیے اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا. باپ کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن سمجھتا تھا کہ باپ ہماری فکر نہیں کرتا، باپ ضرورتیں پوری نہیں کرتا، باپ سنبھالتا نہیں ہے، باپ خرچ کرنے کے لیے نہیں دیتا. لیکن پھر اسے ہوش آیا، اس نے کہا کہ نہیں، باپ ایسا تو نہیں، باپ تو اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ نوکروں کی بھی فکر کرتا ہے، وہ نوکروں کو بھی تینوں ٹائم کھانا دیتا ہے، انہیں بھی کبھی برا بھلا نہیں کرتا. تو میں تو اس کا بیٹا تھا، میں نے یہ کیا کیا؟ مجھ سے تو ایسا رویہ نہیں اس نے کبھی رکھا تھا، اور میں اب بیٹا نہیں تو نوکر بن کر اس کے پاس واپس لوٹ آتا. اور یہاں بڑا بیٹا بھی ایسا ہی غلط اپنے بارے میں شعور رکھتا تھا کہ میرے باپ جو ہے وہ صرف چھوٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی زیادہ فکر کرتا ہے، لیکن مجھ سے پیار نہیں کرتا. اور ہمیں ان کا کلام بتاتا ہے 31ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو باپ اس کے لیے اپنی فکر کا اظہار کرتا ہے. باپ کہتا ہے، اس نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے. باپ نے اسے دو طرح سے تسلی دی. باپ نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں ہمیشہ اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے. پہلے باپ نے کہا کہ تو یہ کیوں سوچ رہا ہے کہ میں تجھ سے پیار نہیں کرتا، میں تیرا ہوں. تو یہ کیوں سوچ رہا ہے کہ مجھے باپ ایک بکری کا بچہ دے اور میں دوستوں کے ساتھ خوشی کروں؟ تو باپ رکھتا ہے، تجھے ایک بکری کے بچے کی حاجت کیوں کر؟ تیرے پاس اگر باپ ہے تو سب کچھ تیرا ہے، اور تجھے ایک بکری کے بچے کی حاجت رکھنے کی ضرورت نہیں. تو میرا ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں. یہاں غور کریں، اس نے کہا بیٹا، محبت سے پکارا، اس نے اسے جھڑکا نہیں، اس نے اسے ملامت نہیں کیا، اسے رد نہیں کیا. اس نے کہا بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے. آج کئی دفعہ ہم یہ جیسے میں نے بیچ میں بھی کہا، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمسایوں کو مل گیا. خدا دوسرے سے پیار کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن بڑے بھائی کا کردار ہماری زندگیوں میں کوئی بھی نہیں ہے. ہم بلائے تو گئے ہیں
फजल में शामिल तो किए गए हैं, लेकिन जिस तरह खुदावंद ने हमें बुलाया है कि वो हम उसी के आगे झुके, हम बजाय कि सिर्फ उसे हम बाप कहे, उसके जुल्म फरोख्त हो झुके, हम कई ताक सालते फिरते हैं। और यही सबब है कि जब हम हमारी जिंदगी में कभी ये यकीन आता ही नहीं है कि हमें निजात मिली है या नहीं मिली, और हम बार बार कोई रस्म अदा करने की कोशिश करते हैं, कोई रस्म अदा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें उसने कहा कि बाप ने कहा कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, तू मेरा बन जा। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे जिंदगी में खुशी और बरकत अनायत करूँ तो मेरे साथ रह। खुदावंद हमें आज इन बातों के वसीला से बरकत दे। यीशु मसीह में हमारे बुजुर्ग बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे कलाम के लिए, जो बातें तूने हमें आज दी हैं। खुदावंद आसमानी, हम आज तेरी कौम के लिए तेरे मिजाज को, तेरे किरदार को मांगते हैं। तो खुदावंद हम दुनिया के ना बने, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं, और खुदावंद तेरी नेक और कामल मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें, वैसा मिजाज रखें जैसा तेरा था। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं जो कुछ तूने हमें दिया, हमें इस पर अमल करना सिखा। उसी हमारे खुदावंद के वसीला से